بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے خطاب جمعہ معاملات کی صفائی برائے 25 نومبر 2022۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ صدق اللہ العظیم۔ حقوق العباد اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 63 سال کی ہو گئی تو اللہ کی طرف سے آپ کو اپنے دربار میں بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سفر کا مہینہ تھا جب آپ بیمار ہوئے۔ بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ بغیر سہارے کے مسجد میں تشریف نہیں لا پاتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ کو 2 صحابہ سہارا دے کر ساتھ لاتے۔ بیماری کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ سر میں درد کی اتنی شدت تھی کہ سر پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس روز آپ نے مختصر خطبہ دیا اور کہا کہ اب دنیا سے میرے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ تم میں سے اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہو یا میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لے، آخرت کے لیے اسے بچا کر نہ رکھے۔ آپ سوچئے کہ جس ذات نے ساری زندگی نہ کسی کو تکلیف دی نہ کبھی کسی سے بدلہ لیا، آج وہی عظیم ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مبارک زندگی گزاری تھی کہ آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق باقی رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آپ تو خود لوگوں کو نوازتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ اس اعلان کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ وارثین کے لیے اہل بیت کا عملی نمونہ۔ عظیم مورخ اور سیرت نگار ابن سعد نے اپنی مشہور کتاب الطبقات الکبریٰ، یہ کتاب بعد میں انگلینڈ سے شائع ہوئی، میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے آ کر لے جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کروایا کہ اگر کسی کا کوئی حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو تو وہ مجھ سے آ کر لے جائے۔ چنانچہ ہر سال حج کے موقع پر جمرات العقبہ پر ایک منادی اعلان کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا کوئی حق باقی ہو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وصول کر لے۔ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اعلان کرواتے رہے۔ پھر آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 40 سال بعد تک خاندان نبوت کے افراد یہ اعلان کرتے رہے۔ آپ سوچئے کہ حقوق کی ادائیگی کا ایسا نمونہ اور کہیں مل سکتا ہے؟ آپ تصور کیجئے کہ معاملات کی صفائی کا اس سے بڑھ کر اہتمام کیا ہوگا۔ ایک تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں معاملات کو صاف رکھا اور زندگی کے آخر میں اعلان فرمایا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے اہل بیت ایک طویل مدت تک یہی اعلان کرتے رہے۔ طبقات الکبریٰ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ لے کر آتا تب بھی اہل بیت کی طرف سے مطلوبہ رقم ادا کر دی جاتی۔ اس امت کا مفلس کون؟ قرآن کریم میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورہ احزاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ نمونہ صرف نماز، روزے اور حج میں نہیں بلکہ معاملات کی صفائی میں بھی ہے۔
ہم غور کریں کہ معاملات کی درست رکھنے کا ہمیں کتنا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سے زیادہ معاملات کی صفائی کو اہمیت دی، اور یہاں تک فرمایا کہ عبادات کی کمی کوتاہی کو اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن معاملات کی کوتاہی اس وقت تک معاف نہیں ہوں گی جب تک کہ حق والا معاف نہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں مظلوم کو دلا دی جائیں گی۔ پھر جب نیکیوں سے بھی ہاتھ خالی ہو جائیں گا تو مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس طرح انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ زمین غصب کرنے کا گناہ، معاملات کی صفائی ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے اوپر کسی کا قرض تو نہیں، ہم پر کسی کا کوئی حق باقی تو نہیں، ہمارے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، ہماری عادتوں کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے، ہم کسی کی زمین پر ناجائز طریقے سے قابض تو نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی انسان کا 1 درہم ناجائز طریقے پر لے لیا تو کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی، اور اگر کسی کی 1 بالشت زمین دبا لی تو 7 زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ خیانت کا انجام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک شخص آپ کے ساتھ تھے، وہ سفر میں آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر چڑھتے تو وہ سہارا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، کسی دشمن نے تاک کر تیر چلایا جو ان کی گردن میں آ کر لگا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کہ اس شخص کو کتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی اور شہادت کا بلند مقام ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، ایسا مت کہو، اس لیے کہ اس نے مال غنیمت میں سے 1 چادر بغیر اجازت کے رکھ لی تھی، جس کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص اگر شہید ہو گیا لیکن اس نے ناجائز طریقے پر مال غنیمت سے کوئی چیز لے لی ہو تو قیامت کے دن وہ چیز لائی جائیں گی اور اس سے کہا جائے گا کہ چونکہ تو شہید ہے اس لیے تیرا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن تو نے یہ چیز بغیر اجازت کے مال غنیمت میں سے لے لی تھی، اس لیے یہ چیز دوزخ میں پھینک دی جاتی ہے، اب تو اس کو دوزخ سے لے کر آ اور جنت میں چلا جا۔ وہ شخص جہنم کی تہہ میں جا کر وہ چیز اٹھا کر لائے گا، لیکن جب جہنم کے منہ پر پہنچے گا تو وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر جہنم میں گر جائیں گی۔ پھر وہ اس کو لینے کے لیے جہنم میں جائے گا، اور جب جہنم کے منہ پر پہنچے گا تو وہ چیز اس کے ہاتھ سے دوبارہ چھوٹ کر پھر جہنم میں گر جائیں گی۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک آدمی شہید ہو گیا لیکن اس کے اوپر کسی کا کوئی حق باقی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم میں ہے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ لے آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوں گی۔ آل عمران آیت نمبر 161۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس نے ایک اونٹ خیانت کے طور پر رکھ لیا ہو، اور اس حال میں آئے گا کہ وہ اونٹ اس کے پیٹھ پر سوار ہوگا اور چیخ رہا ہوگا،
کسی شخص نے خیانت کے طور پر کوئی بکری اپنے پاس رکھ لی ہوں گی تو وہ بکری اس کے اوپر سوار ہوں گی اور چلا رہی ہوں گی۔ سارے لوگ اسے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ اس شخص نے دنیا میں اس چیز میں خیانت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آ کر کہیں گا، اے اللہ کے رسول، میری مدد کیجئے اور میری سفارش کر دیجئے۔ تو میں اس سے کہوں گا کہ میں ہرگز تیری سفارش نہیں کروں گا، اس لیے کہ دنیا میں میں نے تجھ کو بتا دیا تھا کہ یہ برا کام ہے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جو ہمارے ذمے باقی رہ جائے۔ اگر کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی ہو تو ہم اسے ادا کریں یا اس حق والے سے مل کر معاف کرا لیں۔ جا کر کہہ دے کہ غلطی سے یہ آپ کی چیز میرے پاس رہ گئی تھی، آپ اسے واپس رکھ لے۔ یاد رکھیے دنیا میں یہ شرمندگی اور ذلت آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور معاملات کی صفائی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں سب سے اونچے درجے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو معیقیب دوسی رضی اللہ عنہ جو ان کے گھر کا سودا سلف لاتے تھے سے کہا کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا، میرے ذمے تمہارا کوئی حق باقی تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے سارا حق چکا دیا سوائے 1 درہم کے، اسے میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے وہ بھی لے لو، میں اپنے آخرت کے توشے کو قرض کے بوجھ سے بوجھل نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ 3 کپڑوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 چادریں میرے جسم پر ہیں، بازار سے ایک اور چادر منگوا کر مجھے کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی اور کہا، ابا جان، ہم 3 نئی چادریں بازار سے منگوا سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نیا کپڑا زندوں کو زیب دیتا ہے، قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑوں کے لیے پرانا کپڑا ہی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخری خواہش۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی وقت ایک ظالم انسان ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ رضی اللہ عنہ پر خنجر سے وار کیا اور 6 زخم لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پر گر پڑے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا تاکہ وہ نماز مکمل کرے۔ نماز کے بعد آپ کو گھر لے جایا گیا۔ آپ کا پیٹ پھٹ چکا تھا۔ کوئی چیز آپ رضی اللہ عنہ کو کھلائی جاتی وہ باہر نکل جاتی۔ لوگوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ اب حضرت عمر جابر نہ ہو سکیں گے۔ پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرنا، لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا، پہلے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کرو کہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی اور کہا کہ وہ آپ کا حجرہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس جگہ دفن کیا جائے، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عمر پر حملے کی خبر سن کر رو رہی تھی نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر کی شان ایسی ہے کہ ان کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، اس لیے میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اجازت کی خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
بڑی باریک بات ارشاد فرمائی۔ کہا بیٹا ممکن ہے کہ میرے اثر و رسوخ کی وجہ سے دباؤ میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی ہو، اس لیے میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت طلب کر کے مجھے وہاں دفنانا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں میری تدفین کرنا۔ اسے کہتے ہیں حسن معاشرت، اور ایسا ہونا چاہیے حقوق کی ادائیگی کا مزاج، اور ایسا ہونا چاہیے حقوق کی ادائیگی کا مزاج۔ مرتے دم تک کوشش ہو کہ کسی حقدار کا حق ضائع نہ ہو اور کسی کے اوپر کسی طرح کا ظلم نہ ہو۔ آپ سوچئے کہ معاملات کی صفائی کا کیسا اہتمام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی، یہ اس کا اثر تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ صرف عبادات میں ممتاز نہیں تھے بلکہ معاملات کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ ہمارا حال آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ معاملات کی صفائی کے سلسلے میں ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ ہم لوگ معاملات کو تو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ اچھے خاصے دیندار اور عبادت گزار لوگ معاملات کی صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ دوسروں سے مال لے لیا جاتا ہے لیکن واپس کرنے کی فکر نہیں کی جاتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو والد کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں اور اپنے کمزور بھائیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت کے دن اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر اللہ کے لیے ہم نے اپنا حق چھوڑ دیا یا کسی حقدار کو زیادہ دے دیا تو اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا بلکہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ مشتبہ مال سے بچنے کی برکت۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے ترکے میں کچھ ایسا مال بھی تھا جو مشکوک تھا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے والد صاحب کی وراثت کا جو مال مجھ کو مل رہا ہے اس میں سے کچھ مال مجھے مشکوک معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس مال کو لے لوں تو مشکوک مال لینا ہوگا، اور اگر چھوڑ دوں تو اندیشہ ہے کہ میں فقر و فاقے کا شکار ہو جاؤں گا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو مشکوک مال ہے تم اسے چھوڑ دو۔ اگر تم اللہ کے لیے اس مال کو چھوڑ دو گے تو اللہ کبھی بھی تمہیں فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ مال اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر واقعی اس مال کو چھوڑ دینے اور حضرت کی توجہ کی برکت سے اللہ نے مجھے بہت نوازا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 کتابوں کے مصنف ہے۔ ان کے خاندان کے جن افراد میں وراثت تقسیم کی گئی تھی، آج آپ کو ان میں سے کسی کا نام معلوم نہیں ہوگا، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پوری دنیا میں پہنچا۔ ان کی کتابیں دنیا بھر میں عام ہیں اور آج تک ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری کا انعام۔ خلفائے راشدین کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا تو ایک بہت بوڑھے شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو سب سے حیرت انگیز چیز دیکھی ہو وہ بتائیے۔ اس نے کہا کہ میں نے کئی بادشاہوں کا دور دیکھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور بھی دیکھا ہے۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت میں اتنا مال تھا کہ اس کے ایک ایک بیٹے کو 1 لاکھ دینار ملے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی دولت ہوگی۔ جب خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے ترکے میں صرف 12 دینار چھوڑے، جس میں سے کچھ دینار کفن دفن میں خرچ ہوئے۔ جب ان کے بچوں میں ان کے ترکہ تقسیم کیا گیا تو ہر ایک کے حصے میں 19 درہم آئے۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے جس کی قیمت دینار کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ اب وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں نے
اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک کے بیٹوں کو لوگ صدقہ دیتے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک ایک بیٹے ایک ایک دن میں 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے۔ نیکی اور برائی کا انجام یہ ہوتا ہے جن لوگوں کو بہت کم مال ملا اللہ نے ان کو برکت سے نوازا، اور جن لوگوں کو 1,00,000 دینار ملا وہ فقیر اور محتاج ہو گئے۔ یہ دراصل معاملات کی صفائی اور دینداری اور پرہیزگاری کا نتیجہ تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاملات کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا ڈیسک، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ ہر ہفتہ خطاب جمعہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل نمبر پر اپنا نام اور پتہ ارسال کریں 9834397200۔